فوج بڑی مداخلت کر رہی ہے اور کیمرے فوج نے لگائے ہوئے ہیں، ISI نے لگائے ہوئے ہیں۔ فل کورٹ سے بھی یہی نتیجہ آئے گا جو آج 7 رکنی بینچ سے آیا۔ پوسٹ تو عمر عطا بندیال ہوا۔ اطہر من اللہ صاحب جب شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو آپ مزے لے رہے تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے تو آج ساری شرائط مان لی، فل کورٹ والی بھی مان لی، سو موٹو والی بھی مان لی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات مزمل سہروردی کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کی میزبان اقرا ریاض اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمل صاحب۔ تو آج کے دن میں بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہے، کافی اہم سماعت تھی۔ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، سپریم کورٹ میں ہونے والے لارجر بینچ کی سماعت کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں۔ تو مزمل صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ اندر کی بات کیا ہے؟ آخرکار پہلی سماعت ہو ہی گئی۔ جی پہلی سماعت ہو گئی اور جو توقعات تھیں اس کے مطابق نہیں ہوئی۔ جو تحریک انصاف کی توقعات ہیں وہ پوری نہیں ہوئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو خیال تھا کہ وہ اس سماعت کو اسٹیبلشمنٹ DGI اور کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف موڑ دیں گے اور بڑے کو ریمارکس آ جائیں گے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ بڑی مداخلت کر رہی ہے اور فوج بڑی مداخلت کر رہی ہے اور کیمرے فوج نے لگائے ہوئے ہیں، ISI نے لگائے ہوئے ہیں، تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا آج کی سماعت میں۔ تو پھر تحریک انصاف کا وہ جو ایجنڈا تھا فوج مخالف ان 6 ججز خط کے ذریعے، وہ تو آج پورا نہیں ہوا۔ چیف جسٹس نے کہا ہے میں فل کورٹ بھی بنا دوں گا، آپ اس سے بھی جو تسلی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تحریک انصاف کو بھاگنے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتے۔ فل کورٹ سے بھی یہی نتیجہ آئے گا جو آج 7 رکنی بینچ سے آیا۔ لیکن آج سب سے زیادہ ایکسپوز کون ہوا؟ ایکسپوز تو عمر عطا بندیال ہوا کہ یہ 6 جج جو تھے، یہ عمر عطا بندیال جب چیف جسٹس تھا اس کو ملے تھے آ کر کہ ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے۔ یہ جب عمر عطا بندیال صاحب تھے تو جنرل باجوہ چیف تھے، تو جنرل باجوہ کے دور کی بات ہے، فیض بھی موجود تھا، عمر عطا بندیال، اور عمر عطا بندیال صاحب نے سپریم کورٹ میں کسی کو بتایا ہی نہیں کہ یہ 6 جج ان کو آ کے ملے ہیں۔ ان کے ساتھ اعجاز الاحسن کو بٹھا لیا جو اس وقت چوتھے نمبر پہ تھے، قاضی فائز عیسیٰ اور سردار طارق کے بعد، تو اور کسی کو سپریم کورٹ میں بتایا ہی نہیں، اور پھر ہاشپ کر دیا معاملہ۔ جو لوگ آج قاضی فائز عیسیٰ پر اعتراض کر رہے تھے کہ جی وہ کوئی فل کورٹ نہیں بنا رہے، وہ ذرا مجھے جواب دے دیں کہ جب یہ 6 جج آ کر عمر عطا بندیال کو ملے تو اس نے فل کورٹ کیوں نہیں بنایا؟ اس نے سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس کیوں نہیں بلایا؟ اس نے سو موٹو کیوں نہیں لیا عمر عطا بندیال نے؟ اور اس وقت تحریک انصاف نے عمر عطا بندیال کے خلاف خط کیوں نہیں لکھا، کیمپین کیوں نہیں چلائی؟ کیونکہ وہ لاڈلا چیف جسٹس تھا نا تحریک انصاف کا، کوئی فل کورٹ نہیں بیٹھا۔ مطلب عمر عطا بندیال صاحب سے تو روز عدالت میں درخواست کی جاتی تھی کہ فل کورٹ بنا دیں، تو وہ کہتے تھے میں فل کورٹ نہیں بناؤں گا، جاؤ کوئی جو کرنا ہے کر لو۔ قاضی فائز عیسیٰ کو تو چھینک مار کے آپ کہیں فل کورٹ تو وہ فل کورٹ بنا دیتا ہے۔ مقابلہ کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ اور عمر عطا بندیال کا؟ مقابلہ وہی ہے جو تحریک انصاف کا اور باقی سیاسی جماعتوں کا ہے۔ وہ تحریک انصاف کا چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ثاقب نثار ہیں، اور دوسری سیاسی جماعتوں کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے، یہی فرق ہے۔ ذرا آج بتائیں نا عمر عطا بندیال صاحب کے کردار پر ذرا بار ایسوسی ایشن تحریک انصاف ذرا روشنی ڈالیں کہ اس وقت فل کورٹ کیوں نہیں بلایا گیا، اور جو ان دخل اندازی یا عدلیہ پر دباؤ بندیال صاحب کے دور میں تھا وہ قاضی فائز عیسیٰ اس کا کیسے ذمہ دار ہے؟ آج اطہر من اللہ بڑے انقلابی بنے ہوئے تھے اور انہوں نے بڑے ریمارکس دے رہے تھے کہ یہ چل رہا ہے، یہ کب سے چل رہا ہے، یہ 72 سال سے چل رہا ہے۔ اطہر من اللہ صاحب جب شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو آپ مزے لے رہے تھے۔ آپ اس لیے مزے لے رہے تھے کہ اگر شوکت عزیز صدیقی رہ جاتا تو آپ نے تو 2021 میں چیف جسٹس بننا تھا، اور اسی کی وجہ سے آج آپ سپریم کورٹ میں جج ہیں۔ اگر اس ملک میں انصاف کا کوئی نظام ہوتا تو آج شوکت عزیز صدیقی آپ کی جگہ سپریم کورٹ کا جج ہوتا، آپ گھر چلے گئے ہوتے۔
آپ آج بیٹھ کر ہمیں انقلاب کے جو ہے وہ راز بتائیں گے، اور پھر جب آپ سے جب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو آپ کہتے تھے میرے ججز پر کوئی دباؤ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت آپ نے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہونا تھا، آپ بندیال صاحب کی گڈ بکس میں رہنا چاہتے تھے، اور آج آپ کہتے ہیں یہ 72 سال سے ہو رہا ہے، یہ 72 سال سے ہو رہا ہے۔ بھائی 72 سال سے ہو رہا تھا تو جب آپ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے آپ نے کیا کیا؟ آپ اطہر من اللہ صاحب بتا دیں اس کو روکنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ چیف جسٹس صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی پر زیرو ٹالرنس ہے۔ حامد خان اور چیف جسٹس کے درمیان زبردست مقابلہ دیکھنے میں آیا، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، چیف قاضی فائز عیسیٰ نے تو آج ساری شرائط مان لی، فل کورٹ والی بھی مان لی، سو موٹو والی بھی مان لی، جو جو ان کو کہا گیا، پریشر ڈالا گیا، انہوں نے سب مان لی۔ انہوں نے کہا بھائی آپ جو کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، میں کوئی اس میں انوالو نہیں ہوں۔ آج تو مزے کی بات تو یہ تھی نا کہ جب قاضی فائز عیسیٰ کو موت کی دھمکیاں دی گئیں، اور جب سرینا قاضی نے عمران خان کے دور میں ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کی اور وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی شہزاد اکبر کے خلاف اور فیض کے خلاف، یہ جو آج مرد حر بنے ہوئے ہیں سارے، یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے، شوکت عزیز صدیقی کے خلاف، قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف۔ یہ تو آج تحریک انصاف کے ایجنڈے پر چل کے مرد حر بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں عدلیہ کی آزادی پر اعتراض نہیں ہے، ہمیں عدلیہ کی سیاسی سہولت کاری پر اعتراض ہے، ہمیں ایجنسیوں کی عدلیہ میں مداخلت پر اعتراض ہے۔ 51 ضمانتیں 10 منٹ میں دیتے ہیں، 18 سیکنڈ فی ضمانت کے حساب سے، جو رات کو دیر تک انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ میرا محبوب قائد عمران خان کب عدالت میں آئے گا اور میں نے اس کو ضمانت دینی ہے۔ ہم ان ججوں کے خلاف ہیں، ہم اطہر من اللہ کے اس کردار کے خلاف ہیں۔ جب وہ زیبا عزیز کو دھمکیاں دی گئیں تو انہوں نے عمران خان سے کو 6 موقع دیے، اللہ کے واسطے معافی مانگ لو، اللہ کے واسطے معافی مانگ لو، میری عزت رکھ لو، معافی مانگ لو۔ وہ زیبا عزیز کے ساتھ نہیں تھے، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، اس وقت اس کی سہولت کاری کر رہے تھے۔ تو آج جو مرد حر ہیں وہ مرد حر نہیں ہیں۔ باقی میں نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ اگر ایجنسیوں کو دباؤ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر سیاسی جماعتوں کو بھی دباؤ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ بالکل۔ یہ جواب دیتے ہیں، یہ جو آج فل کورٹ میں بیٹھتے ہیں جج، یہ عمر عطا بندیال اور ثاقب نثار کے دور میں فل کورٹ کیوں نہیں ہوتے تھے؟ یہ جو آج بار بار حامد خان اور علی ظفر اور سارے وکیل فل کورٹ کرتے ہیں، یہ عمر عطا بندیال کے دور میں جب فل کورٹ کا مطالبہ ہوتا تھا تو یہ عمر عطا بندیال کے ساتھ مل کر فل کورٹ کے خلاف دلائل کیوں دیتے تھے ہمیں کہ جی فل کورٹ نہیں بن سکتا؟ چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو وکیل تمام وکلا جو بھی اس کو نوٹس لینے کی بات کرتے ہیں ان کو وکالت سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ بالکل، ان کا چیف جسٹس کا مطلب ہے آپ سو موٹو کا کیوں مطالبہ کرتے ہیں؟ آپ پٹیشن کریں، آپ عدالت میں درخواست دیں، آپ وکیل ہیں، آپ درخواست دائر کریں۔ آپ سو موٹو کا مطالبہ کرنا تو وکالت کی توہین ہے۔ جن 300 وکلا نے سپریم کورٹ سے سو موٹو کا مطالبہ کیا ہے، ان وکلا نے تحریک انصاف کی سہولت کاری کی ہے اور وکالت کی توہین کی ہے۔ Sir, now coming toward the second topic, which is also very important کہ آج پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر نے پشاور پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میرے خلاف 51 دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے، مگر جو آئی جی ہیں انہوں نے عدالت میں پیش ہو کر صرف 23 کے بارے میں بتایا، تو ان کے خلاف پھر کیا کوئی کارروائی ہونی چاہیے؟ کارروائی تو حماد اظہر کے خلاف ہونی چاہیے۔ آپ 10 ماہ مفرور اور اشتہاری رہے ہیں، آپ کو قانون کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے کیوں نہیں؟ آپ کے اوپر جھوٹا پرچہ ہوا ہے، سچا پرچہ ہوا ہے، یہ تفتیش اور ٹرائل کی بات ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ ایک سیاستدان کا کام ہی نہیں کہ وہ قانون سے راہ فرار اختیار کرے۔ ایک سیاستدان کا اشتہاری ہونے کا کیا جواز ہے؟ ایک سیاستدان مفرور اور اشتہاری کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ 10 ماہ مفرور اور اشتہاری رہے ہیں، آپ نے ان 10 مہینے کا جو آپ پر کچھ بھی ہوتا آپ کو گرفتاری دینی چاہیے تھی، آپ کو جیل جانا چاہیے تھا، آپ کو ضمانت لینی چاہیے تھی، آپ تب بھی راہداری ضمانت لے سکتے تھے۔ آپ نے مفرور اور اشتہاریوں کی پریس کانفرنس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ وہ اپنے 10 مہینے کا جواب دیں کہ ان کو کس نے پناہ دی ہوئی تھی، وہ کس کی پناہ میں تھے، کون ہے جو اس ملک میں مفروروں اور دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے، اور اگر وہ 9 مئی میں نہیں ملوث ہیں تو وہ آ کر عدالت میں خود کو بے گناہ ثابت کریں۔
انہوں نے عدالت میں خود کو بے گناہ ثابت کرنا ہے یا پریس کانفرنس میں خود کو بے گناہ ثابت کرنا ہے؟ انہیں آج بڑی تکلیف ہے کہ بشرا بی بی کو زہر دیا جا رہا ہے، وہ ذرا بتائیں کہ ان کے دور میں کیا ہوتا رہا ہے۔ اور حماد اظہر صاحب کی زبان جتنی توہین امیز رہی ہے عمران خان کے 4 سال میں، جن برے القاب سے وہ اپنے سیاسی دشمنوں کو پکارتے رہے ہیں، وہ ان کے خاندان کا شیوا نہیں رہا، وہ میاں اظہر کے سپوت کی یا پتر کی لینگویج نہیں ہو سکتی جو وہ استعمال کرتے رہے ہیں لوگوں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حماد اظہر صاحب کو سیکھنا چاہیے 10 ماہ سے، تو ان کی اس جانب سے لیے ایک یہ مزید بھی بڑی اہم بات کی گئی ہے کہ نظام انصاف کا مذاق بنایا گیا، بانی پی ٹی آئی 10 ماہ سے جیل میں، لیکن ان کے خلاف ایک بھی کیس جو ہے وہ سچا ثابت نہیں ہو سکا۔ جو سزائیں ہوئی ہیں وہ سچا ثابت نہیں ہوا، میرا مطلب ہے وہ کوئی انہوں نے غیر تو قانونی بیان جیل دیا میں نا۔ نہیں پھر ہمیں تو نہیں نا بیان پر جانا بھائی، ان کو سزائیں ہوئی ہیں کہ سچے ثابت ہوئے ہیں تو سزائیں ہوئی ہیں نا، وہ سزائیں آگے وہ چیلنج کریں، وہ سزا یافتہ مجرم ہے۔ کل آپ نواز شریف کو سزا یافتہ کہتے تھے، قانون قدرت ہے، مکافات عمل ہے، آج عمران خان سزا یافتہ ہے، آج حماد اظہر صاحب آپ کا لیڈر سزا یافتہ ہے۔ کل آپ نواز شریف کو سزا یافتہ کہہ کر پکارتے تھے، آج آپ کی ساری قیادت سے آج سزا یافتہ ہے، باری آپ کی آ گئی ہے، اب بھی کوئی ہوش کے ناخن لیں، آپ سمجھیں کہ یہ وقت آپ پر جو بھی آپ کہیں گے وہ واپس آپ کے اوپر آنا ہے، آپ بھاگ نہیں سکیں گے اس سے۔ ایک اور بھی بات ان کی جانب سے کی گئی ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے یعنی پنجاب، اس کو ٹک ٹاکرز کے حوالے کر دیا ہے، یعنی ٹک ٹاکرز سہیلی ہیں کچھ۔ لیکن یہ ہمیشہ سے ہی نا، یہ ان کی یہ جو لینگویج ہے نا کہ یہ بد زبانی، یہ تحریک انصاف کا نا بڑا شیوا رہا ہے، اور حماد اظہر صاحب نے بھی اس میں پی ایچ ڈی کر لی ہے۔ اب یہ بات کر رہے ہیں عظمیٰ بخاری، مریم اورنگزیب اور مریم نواز کے بارے میں نا، مہینہ پرویز بٹ کے بارے میں، ان کے یہی کال ان کے سامنے آئے ہیں۔ یہ بری زبان اور یہ بد زبانی تحریک انصاف کو لے بیٹھی ہے۔ یہ جو آج خون کے آنسو رو رہے ہیں، یہ اپنی زبان کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ ان کی بد زبانی، یہ جتنے بدتمیز تھے، آپ دیکھیں نا شہباز گل، اس کی زبان کو کوئی کنٹرول نہیں تھا، وہ کہتا تھا میں اس کی قبر پر بھی پریس کانفرنس کروں گا، پاکستان گھس نہیں سکتا۔ شہزاد اکبر سریا، میں چھوڑوں گا نہیں، میں لتاں باندھ دوں گا، روز پریس کانفرنس، وڑ نہیں سکتا پاکستان۔ آپ دیکھیں، اور بھی میں آپ کو نام گنا دیتا ہوں، یہ فواد چوہدری صاحب کی سے بھی کوئی نہیں تھا، فاروق حبیب کی، فردوس عاشق سے کہاں گئی، یہ سیاسی طور پہ سب تباہ ہو گئے۔ حماد اظہر صاحب آپ کی بھی سیاست ختم ہو گئی، آپ پارلیمنٹ سے باہر ہیں، آپ مفرور ہیں، آپ اشتہاری ہیں، آپ پشاور ہیں، آپ لاہور نہیں جا سکتے، آپ میاں اسلم اقبال نے کوشش کر کے دیکھ لی ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ آپ کی سختیاں کم ہوں، آپ نے کچھ ایسے گناہ کیے ہیں جس کا آج آپ خمیازہ بھگت رہے ہیں، اس لیے اپنے مخالفین کی جتنی توہین اور جتنی بدزبانی کریں گے اتنی آپ کے آگے آئے گی اور آپ کو کاٹنی پڑے گی۔ کوئی ایسا مکافات عمل کا نظام موجود ہے اور جو آپ کو آپ محسوس بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کو عقل نہیں آ رہی، آپ کی عقل پر پردہ ہے۔ سر ایک بات میں آپ سے جاننا چاہوں گی، ذرائع سے ایک خبر سامنے آئی ہے، تو جو بحریہ ٹاؤن ہے نا، وہاں پر تنخواہوں کی ادائیگی نہیں ہو رہی، تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ اندر کی بات کیا ہے؟ دیکھیں، بیریئر ٹاؤن کے اکاؤنٹس فریز کیے گئے تھے اور ملک ریاض صاحب کے بھی، اس کے بعد سے انہوں نے اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینے بند کر دی ہیں، وہاں ڈیولپمنٹ ورک بند کر دیا ہے، BK2 بھی ڈوب گیا ہے، بلکہ جن لوگوں کو انہوں نے پوزیشنز اور جن کو ڈلیوری دینی تھی وہ نہیں دے رہے ہیں، لوگوں نے پیسے دے دیے ہوئے ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اور بحریہ ٹاؤن ایٹ دی ورج آف ڈیفالٹ ہے۔ اس حوالے سے ڈان اخبار نے ایک بہت مفصل سٹوری بھی کی ہے جس میں لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے ان کو پیسے دیے ہوئے ہیں اور ان کو ان کے ولاز اور ان کے گھر اور ان کے پلاٹ نہیں دیے جا رہے ہیں۔ لوگوں کی انویسٹمنٹ ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، ملک ریاض صاحب کے بھاگنے سے بھی، اکاؤنٹس منجمد ہونے سے بھی۔ میں حکومت پاکستان سے کہتا ہوں کہ ہزاروں لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر، لہذا حکومت اس کو ٹیک اوور کرنے کا کوئی بندوبست کرے۔ میں کوئی ملک ریاض کے لیے NRO نہیں مانگنا چاہتا۔ اب سوال یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ملک ریاض پر نرمی کر دیں، لوگوں کے پیسے ڈوب جائیں گے، ملک ریاض کے ساتھ تو قانون کے مطابق سلوک کریں،
لیکن لوگوں کی انویسٹمنٹ بچانے کے لیے حکومت کو آگے آنا پڑے گا، بحریہ ٹاؤن کو ٹیک اوور کرنا پڑے گا، لوگوں کی انویسٹمنٹ کو سیکیور کرنا پڑے گا۔ ہم اس طرح ملک ریاض کو لوگوں کی انویسٹمنٹ لے کر بھاگنے کی اور ڈبونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اور عدلیہ کو ملک بحریہ ٹاؤن کو ٹیک اوور کرنے اور لوگوں کے پیسے بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کے اندر کی باتیں۔ مزمل صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔